ایک چھوٹے سے شہر کے ایک غریب علاقے میں ایک محنتی آدمی اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا نام مالک احمد تھا۔ مالک احمد ایک مالی تھا اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ایک چھوٹے سے باغیچے کی دیکھ بھال میں گزار چکا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادگی اور محنت سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے عثمان کو اچھی تعلیم دے سکے تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو۔ عثمان بھی اپنے والد سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ روزانہ اپنے والد کو باغیچے میں کام کرتے ہوئے دیکھتا اور ان کی مدد کرتا، مگر اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن بڑا آدمی بنے گا اور اپنے والد کا دکھ دور کرے گا۔ مالک احمد نے اپنے بیٹے کو بہت محنت سے اسکول بھیجا تھا، مگر اسکول کی فیس اکثر دیر سے جمع کرائی جاتی تھی اور اسی وجہ سے دوسرے بچے عثمان کا مذاق الفاڑتی تھے۔ ایک دن عثمان اسکول گیا اور وہاں اسے اپنی کلاس میں ایک بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے دوسرے دوستوں نے کہا، دیکھو یہ کون آیا ہے، اس کے پاس کپڑے تک نہیں ہیں اور فیس بھی نہیں ہے، تمہارا باپ تو بس ایک مالی ہے نا۔ عثمان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ خاموش رہا۔ یہ سب باتیں اسے بہت تکلیف دے رہی تھیں، لیکن اس نے اپنے آپ سے کہا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں جو دوسرے لوگوں کے پاس ہیں، مجھے صرف اپنے والد کی ہمت اور اپنی تعلیم چاہیے۔ اسی دوران عثمان کے گھر میں مالک احمد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ عثمان نے دیکھا کہ اس کا والد بیمار ہے اور درد میں مبتلا ہے۔ مالک احمد نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تم اسکول جاؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تمہاری تعلیم بہت ضروری ہے، تم بے فکر رہو۔ عثمان نے اپنے والد کو دوا دی اور اسکول چلا گیا، لیکن اسکول میں جا کر عثمان کو پھر ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی ٹیچر نے اسے ڈانٹ دیا کیونکہ وہ اپنی فیس وقت پر جمع نہیں کروا سکا تھا۔ ٹیچر نے کہا، اگر تمہاری فیس ابھی تک نہیں آئی تو تمہیں اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ عثمان کا دل ٹوٹ گیا، مگر وہ اپنے والد کے لیے ہمت رکھتا تھا۔ اس نے سوچا، چاہے کچھ بھی ہو، مجھے اپنے والد کے خواب کو حقیقت بنانا ہے۔ عثمان کا ہر دن اسکول سے واپس آ کر اپنے والد کی مدد کرنا ہوتا تھا۔ وہ اپنے والد کے باغیچے میں جا کر صفائی کرتا، پودوں کو پانی دیتا اور انہیں اچھی طرح لگاتا۔ اس کے لیے یہ محض ایک کام نہیں تھا، بلکہ اپنے والد کی مدد کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے والد کے ساتھ کام کر رہا تھا، مالک احمد نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا آج اسکول کی فیس دے کر آنا، تمہارے پاس وہ پیسے ضرور ہوں گے، ہے نا؟ عثمان کا دل کچھ دھڑک رہا تھا، مگر وہ ہمیشہ اپنے والد کو اچھی خبر دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا، مجھے معاف کر دو ابو، آج مجھے اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میری فیس نہیں آئی تھی، اس لیے مجھے اسکول سے نکال دیا گیا۔ مالک احمد تھوڑی دیر سوچتا ہے، پھر اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا یہی زندگی کا حقیقت ہے، ہر مشکل کے بعد کوئی نہ کوئی آسان راستہ ضرور ملتا ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ زندگی کا سب سے بڑا دولت ہے، تمہاری محنت اور ایمان۔ تم نے جو کام کیا ہے وہ بہت عظیم ہے۔ تم ہر دن اپنے والد کی مدد کرتے ہو اور تمہاری تعلیم کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ تمہیں اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عثمان نے اپنے والد کی باتیں سن کر اپنے آپ میں ایک نئی امید محسوس کی۔ اس نے سوچا، چاہے اسکول سے نکال دیا گیا ہوں، مگر میرا خواب ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگر میں اپنی محنت اور ہمت کے ساتھ کام کرتا رہوں تو میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد مالک احمد کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ عثمان نے اپنے والد کی مدد سے باغیچے کا کام اور بھی بہتر طریقے سے کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن جب وہ باغیچے میں کام کر رہا تھا تو باغات کا مالک جناب طارق صاحب، جو شہر کے ایک بڑے تاجر تھے، وہاں آئے اور عثمان کو باغیچے میں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کی محنت اور لگن سے بہت متاثر ہوئے۔ طارق صاحب نے مالک احمد سے پوچھا، تم اپنے بیٹے کو اسکول کیوں نہیں بھیجتے؟ مالک احمد نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بیٹا اسکول کی فیس نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔ طارق صاحب نے مالک احمد کی بات سنی اور کہا، تمہارا بیٹا بہت محنتی ہے، میں اسے شہر کے سب سے بڑے اسکول میں داخل کروا دیتا ہوں۔ اب سے روزانہ میری گاڑی اسے اسکول چھوڑنے جائے گی۔ عثمان نے یہ سب سنا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آثار تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک نیا موقع ہے جو اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع دے گا۔ جب عثمان نئے اسکول میں پہنچا تو وہاں اس کے پرانے دوست جو پہلے اس کا مذاق الفاڑتی تھے، اب عثمان کو بڑے اسکول میں دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے۔ وہ اس سے دوبارہ دوستی کرنا چاہتے تھے اور کہتے تھے، ہمیں معاف کر دو عثمان، تم جو کر رہے ہو
وہ بہت شاندار ہے۔ عثمان نے دل لگا کر پڑھائی شروع کی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نیا موقع اسے کچھ بڑا کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ اس نے دل و جان سے محنت کی اور اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ نہ صرف اپنے والد کا خواب پورا کرے بلکہ اپنے شہر کے سب سے بڑے افسر بنے۔ کئی سال گزرے، عثمان کی محنت رنگ لائی۔ وہ نہ صرف ایک کامیاب افسر بن گیا بلکہ اب وہ شہر کے سب سے دولت مند اور عزت دار لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ وہ ہمیشہ اپنے والد کو یاد کرتا رہا اور ان کی دعاؤں اور محنت کا شکر گزار رہا۔ آج عثمان نہ صرف اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہوا تھا بلکہ اس نے اپنے والد کے لیے وہ عزت اور فخر بھی حاصل کر لیا تھا جس کی وہ ہمیشہ آرزو کرتا تھا۔ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک اسکول تھا جہاں ایک خاتون صفائی کا کام کرتی تھی۔ ان کا نام شازیہ تھا اور وہ اپنی بیٹی مریم کی پرورش اکیلے کر رہی تھی۔ مریم کی والدہ ہمیشہ اسکول کے کوریڈورز اور کلاس رومز کی صفائی کرتی تھیں، مگر مریم ہمیشہ شرمندہ رہتی تھی کہ اس کی ماں صفائی کا کام کرتی ہے اور اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ اس کی ماں اتنا محنتی اور محض صفائی کرنے والا کام کرتی ہے۔ مریم جب اسکول جاتی تو دوسرے بچے اس کا مذاق الفاڑتی اور کہتے، تمہاری ماں تو صفائی کرتی ہے، تمہارا کیا کام؟ اور تمہاری ماں ہر دن اسکول کی صفائی کرتی ہے، کیا تم بھی وہی بنو گی؟ یہ باتیں مریم کو بہت دکھ دیتی تھیں۔ وہ اپنے دوستوں کے سامنے اپنی ماں کا کام چھپانے کی کوشش کرتی اور کئی بار اس نے اپنی ماں سے کہا، ماما، اب اسکول کی صفائی نہ کیا کریں، سب بچے میرا مذاق الفاڑتی ہیں۔ شازیہ نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، یہ کام بہت ضروری ہے۔ صفائی سے ماحول بہتر ہوتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے اہم کام ہے۔ اگر تم اس کام کی اہمیت سمجھو تو تمہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ مریم کی ماں کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ صفائی کے کام کو انتہائی عزت دیتی تھیں کیونکہ یہ ایک مقدس کام تھا، لیکن مریم اپنی ماں کے کام کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہی تھی اور وہ ہمیشہ شرمندہ رہتی تھی۔ ایک دن اسکول میں مریم نے یہ سنا کہ اس کے دوست اس کی ماں کے کام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ بات مریم کے دل میں کچل سی گئی۔ وہ کلاس میں گمسم سی بیٹھی رہی اور آخرکار وہ اپنی ماں کے پاس آئی۔ ماما، میں نہیں چاہتی کہ آپ اسکول میں صفائی کریں اس لیے کہ بچے میرا مذاق الفاڑتی ہے، مریم نے شرمندہ ہو کر کہا۔ شازیہ نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، میں نے ہمیشہ اس کام کو عزت دی ہے کیونکہ یہ کام میری ذمہ داری ہے اور اسکول کے ماحول کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ باتیں مریم کے دل میں گھر کر گئیں۔ اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ کی طرح صفائی کرتے ہوئے دیکھا اور ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ اس کام کی اہمیت کو سمجھے گی۔ جب اگلے دن اسکول کا وقفہ آیا، مریم نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ اپنی ماں کا ساتھ دے گی۔ اس نے اپنا لنچ چھوڑا اور اسکول کے صفائی والے کام میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹایا۔ وہ دروازوں کو صاف کرنے، کمرے کی صفائی کرنے اور اپنے دوستوں کو صفائی کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ مریم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے اپنی پڑھائی میں بھی بے پناہ توجہ دی اور اسی طرح اس کی کارکردگی میں بہتری آنے لگی۔ اس کی اس محنت کو استادوں اور کلاس فیلوز نے سراہا۔ اس کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوا اور وہ یہ سمجھنے لگی کہ اس کی ماں کا صفائی کا کام دراصل اس دنیا کے سب سے اہم کاموں میں سے ایک ہے۔ وقت گزرتا گیا اور مریم نے اپنی محنت سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی۔ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن گئی۔ ایک دن شازیہ کو مریم نے اپنے گھر بلایا۔ وہ اپنی ماں کو اپنے کامیاب سفر کی کہانی سناتی ہوئی اپنے گھر لے آئی اور کہا، ماما، آپ کی دعاؤں اور محنت کے بغیر میں کبھی یہ کامیابی نہیں حاصل کر پاتی۔ شازیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ بیٹا، تم نے اپنے خواب کو حقیقت بنایا ہے اور میں تم پر فخر کرتی ہوں۔ تم نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ میرے لیے بھی وہ مقام حاصل کیا ہے جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔